اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسی عظیم ہستی کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید النساء اہل الجنہ یعنی جنتی عورتوں کی سردار فرمایا۔ وہ ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، آنکھوں کی ٹھنڈک، گھر کی برکت اور دین اسلام کی شرم و حیا کا پیکر۔ ولادت مبارکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 سال قبل بعثت نبوی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پانے سے تقریباً 5 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی۔ آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی تھیں۔ آپ کی والدہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں، جن کا ایمان، اظہار اور قربانی پورے اسلام کی تاریخ میں روشن چراغ کی مانند ہے۔ جب سیدہ فاطمہ پیدا ہوئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ آپ نے اپنی ننھی بیٹی کو گود میں لیا، ماتھے پر بوسہ دیا اور فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اسے خوش کرے گا وہ مجھے خوش کرے گا۔ جب مکہ میں کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا، پتھر مارے، تانے دیے، راستے میں کانٹے بچھائے، تو یہ کمسن فاطمہ تھی جو اپنے باپ کے آنسو پونچھتی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے اور ابو جہل نے اونٹ کی اوجڑی آپ کی پیٹھ پر رکھ دی۔ جب کسی نے ہمت نہ کی تو چھوٹی سی فاطمہ دوڑتی ہوئی آئی، اوجڑی ہٹائی، روتی ہوئی بولی، بابا جان یہ لوگ آپ کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی صبر کرو، اللہ تمہارے باپ کو عزت دے گا۔ یہ وہی لمحے تھے جب بچپن ہی میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر، حیا اور غیرت ایمانی کا سبق سیکھ لیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی تو سیدہ فاطمہ بھی بعد میں اپنی بہنوں کے ساتھ پہنچی۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح فرمایا۔ یہ نکاح دنیاوی لحاظ سے نہیں بلکہ آسمانی تقریر تھی۔ نکاح کے وقت جہیز میں صرف ایک چادر، ایک مشک، آب چند برتن، ایک تکیہ جس میں کھجور کی کھال بھری ہوئی تھی، لیکن اس گھر میں ایمان، محبت اور قناعت کی خوشبو تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کو محنت مزدوری کرتے اور سیدہ فاطمہ گھر کے کام انجام دیتی۔ ان کے ہاتھ چکی پیستے پیستے زخمی ہو جاتے۔ ایک دن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ابا جان میرے ہاتھوں میں چھالے ہیں، ایک خادم دے دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی میں تمہیں خادم سے بہتر چیز بتاؤں؟ سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ یہی وہ تسبیح فاطمہ ہے جو آج بھی ہر مسلمان کے لیے سکون کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ سے بے پناہ محبت فرماتے۔ جب بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر آتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے مقام پر بٹھاتے، اور جب نبی تشریف لاتے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی کھڑی ہو جاتی، پیار و احترام سے والد کو جگہ دیتی۔ یہ محبت باپ بیٹی کی ایسی مثال ہے جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت وصال قریب آیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے قریب آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کان کے قریب بلایا، پہلے کچھ فرمایا تو وہ رو پڑیں، پھر دوبارہ کچھ فرمایا تو مسکرا اٹھیں۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا، بی بی فاطمہ آپ پہلے روئیں پھر مسکرائیں کیوں؟ فرمایا، پہلے ابا جان نے فرمایا کہ میں اس بیماری سے نہیں بچوں گا تو میں رو پڑی، پھر فرمایا تم میرے اہل بیت میں سب سے پہلے مجھ سے ملو گی تو میں خوش ہو گئی۔ کچھ مہینے بعد ہی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے پیارے نبی سے جا ملی۔ ان کی عمر اس وقت تقریباً 28 یا 29 سال تھی۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ سیدہ فاطمہ راتوں کو جاگ کر عبادت کرتی، اپنے رب کے سامنے گریہ وزاری کرتی۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم دیکھتے تھے کہ امی رات بھر نماز میں کھڑی رہتی تھیں اور اپنی دعا میں پہلے پڑوسیوں کے لیے، امت کے لیے مانگتی تھیں، خود کے لیے آخر میں۔ یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، دین کے درد سے بھری ہوئی امت
کے لیے روتی ہوئی۔ ان کی زندگی شرم و حیا، غفلت، پاکیزگی کا مینار تھی۔ نہ ان کے لباس میں نمود و نمائش تھی، نہ گفتگو میں تکبر۔ ایک دن کسی نے پوچھا، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ سیدہ فاطمہ نے جواب دیا، یہ کہ نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے، نہ کوئی غیر مرد اسے دیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس کا جواب میرے دل کو بھا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں جب کبھی دنیا کی تنگی میں آتا، فاطمہ کا چہرہ دیکھتا تو سکون آ جاتا۔ یہی وہ گھرانہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، اللہ چاہتا ہے اہل بیت تمہیں ہر برائی سے پاک کر دے اور تمہیں خوب پاکیزہ بنا دے۔ محترم سامعین، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ عزت دولت میں نہیں، کردار میں ہے، شان سادگی میں ہے، نہ کہ دکھاوے میں۔ بیٹی ہونا عار نہیں، باعث رحمت ہے، اور خوش نصیب ہے وہ عورت جو فاطمہ کی راہوں پر چلے۔ آئیے ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گی، اپنے گھروں کو حیا، عبادت اور صبر کا مرکز بنائیں گی، تاکہ قیامت کے دن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفاعت ہمیں نصیب ہو۔ آخر میں دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ عز و جل، ہمیں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی پاکیزگی، صبر اور حیا عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں ان کے خاندان کے نقش قدم پر چلنے والا بنا، اور جنت میں ہمیں ان کے والد، ان کے شوہر علی، ان کے بیٹوں حسن و حسین کے ساتھ اٹھا۔ آمین یا رب العالمین۔